تو فیصل وابڈا سے شروع کرتے ہیں. آپ نے کیا یہ شروع کیا ہوا ہے کہ جی وہ ان کی میں جان بچانے نکلا ہوں, وہ کوئی ان کو مار دے گا, یہ کیا ہے, کیوں آپ نے سسپینس پھیلایا ہوا ہے پورے مارکیٹ میں؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے مالک صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ جو باتیں میں آپ سے کرتا رہا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا قاسم سوری صاحب نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب پاگل ہو گئے. تو میں تو نہیں کہہ رہا, یہ انہوں نے کہا ان کا ٹویٹ تھا کہ کوئی ایسی چیز دی گئی ہے خان صاحب کو جس کا ذہنی توازن خراب ہونے کا خطرہ ہے, کمرے میں بند کر کے زہریلی چیز کا سپرے کیا گیا جس کی بو ان کے ذہن پہ اثر کر رہی ہے, اور ذہنی توازن کو کھو بیٹھے ہیں تو وہ پاگل ہی کہتے ہیں نا. ذہنی توازن جس کا ہوتا ہے تو نارمل آدمی تو نہیں کہتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اسی سے مجھے یاد آیا کہ میں انٹیریئر منسٹری کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایسے جو مفرور ہیں جو ایسی کہانیاں چلا رہے ہیں, آپ نواز شریف صاحب کا بھی تو پاسپورٹ کینسل ہو گیا تو آئی ڈی کارڈ کینسل ہو گیا, تو ان مفروروں کے آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹ کیوں نہیں کینسل ہو رہے جو بیرون ملک بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اس قسم کی سنسنی پھیلاتے ہیں؟ آئی ایم سرپرائزڈ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر, یہ سارا بیانیہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر کہاں سے شروع ہوا؟ 2018 سے, جب بیگم صاحبہ اس پارٹی کے اندر آ گئی. عمران خان صاحب جمائمہ کے میاں تھے, طلاق ہوئی تو آدھی جائیداد ان کو مل جانی چاہیے تھی قانونی طور پہ, برطانیہ قانون کے تحت. اربوں ڈالر تھے وہ, انہوں نے نہیں لیے. تو ایک آدمی نے 10 کروڑ کی چوری نہیں کی, 1 لاکھ کی چوری کی, سمجھ نہیں آتی نا. لیکن بری ذمہ نہیں ہے کیونکہ سائن تو انہوں نے کی ہیں. تو اس کی بینیفیشری کون ہے؟ میرا باپ تو نہیں ہے, ان کے اپنے بچے ہیں بیگم صاحبہ کے. گوگی گینگ میرے باپ کا تو نہیں ہے, ان کی دوستیاں تھیں. بلیک میل جو کیا, جان کا خطرہ ہے سمتھنگ ویری سیریس. یہ چلیں آپ سر میری بات سنیں, جب آپ نے ڈی چوک پہ نہیں آئے, پھر وہاں سے کہانی کر دی کہ مجھے زدوکوپ کر دیا, پھر آپ کے ٹی وی نے دکھا دیا کہ وہ پیدل چل کے ٹہلتی بھی جا رہی ہیں, گاڑی میں گنڈا کور کی بیٹھ رہی ہیں, پھر وہ زدوکوپ تھی. پھر وہ مریم بٹو نے میرے شو میں کہا, آئی تھنک 26 یا 27 کا تھا, 27 کو شاید, کہ جی گنڈا پور صاحب نے ان کو حب سے بیجا میں رکھا. سر میں بھی اس شو میں تھا, ہاں ٹھیک ہے سر, وہیں سے بریک شروع ہوئی تھی. تو سر یہ سارے جھوٹ پکڑے گئے نا, یہ سب کا فائدہ کر, نقصان ہو رہا ہے نا کھاد کو. تکلیفیں کون سہ رہا ہے؟ کھاد سہ رہا ہے, بیتولی سہ رہا ہے. ٹھیک ہے, پاگل پن کا نیریٹو, کمپرومائز نیریٹو, بھاگنے کا نیریٹو, کیمیکل کا نیریٹو, ٹائر پھٹنے کا نیریٹو, یہ سارے نیریٹو جو بن رہے ہیں اور سب پٹتے جا رہے ہیں اور ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ عمران خان کو دم درود اور بارود کے تحت بیگم پانی پلا دے, کھانا کھلا دے, دہی پلا دے. میری بیوی آئے گا کافی نہ پیو, یہ کافی آپ روک سکتے؟ نہیں روک سکتے. لیکن وہ چلیں, اگر یہی آرگومنٹ ہے, پھر میں فیصل کے پاس فواد صاحب کو رکھ جاتا ہوں. وہ ان کی ریفلیکٹڈ گلوری میں ان کی پاور ہے سب کچھ. اگر خان نہیں ہے تو بشرا بی بی تو کچھ بھی نہیں. نہیں ایک منٹ سر یہاں رک جائے. وائی وڈ شی جیپرڈائز دیٹ؟ اس ملک کے اندر پاپولر لیڈر کی لاش پہ خدا نخواستہ بہت سیاست ہوئی اس خطے کے اندر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کلنٹن جو ہے وہ بھی ایسی ٹریپ ہوئے تھے, امپیچمنٹ کی طرح چلے گئے تھے خاتون کے تحت. شاہراز بھٹو آپ کا مثال ہے. ٹریپ کیا ہوئے تھے؟ ہی گاٹ انٹرسٹڈ ان اے وومن اور حرکتیں کی. دیکھیں پھر میں یہاں کیا فارسی میں آپ کو بات کروں, دیکھیں ہمارے آپ جیسے لوگ 4-5-6 کروڑ روپے دے کے نکل جاتے ہیں ان کاموں سے, ٹھیک ہے, اگر خدا نخواستہ پھنس بھی جائے. لیکن میں کیا آپ سے فارسی میں بات کروں, میں بھی تو یہ آپ کہہ رہا ہوں, ٹریپ ہوئے تو آپ کی ولنگنیس ہوتی ہے, آدمی پھنس جاتا ہے نا, اندھا بن جاتا ہے, پارٹی بن جاتے ہیں, بکرے کے سینگ فالے نکال دیتے ہیں. فیض امیر انفارمیشن دے رہا ہے انٹیلیجنس چیف کے تحت, وہ بکرے کی فال نکال کے دے رہی ہے, کالا سفید موکل جن. میرا باپ تو نہیں کر رہا نا سارے کام, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اسی دوران کے اندر گورنمنٹ نے بڑا اسمارٹلی پلے کرنے کی کوشش کی کہ یہ ریاست ورسز پی ٹی آئی ہے, فوج اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آگے کھڑی ہو گئی. آپ کے شو پہ بھی تھا. دیکھیں بڑی کلیئرٹی رکھے کہ حکومت ورسز پی ٹی آئی ہے. ریاست کو یا فوج کو آپ بلاتے ہیں آرٹیکل 245 کے, حکومت کس کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے؟ سنیں نا میری بات سر, بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ یہ ریاست کا تعلق نہیں ہے, اور آج چیف کا ایک بہت امپورٹنٹ بیان آیا ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, اور بہت اچھا مثبت بیان ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے ہم پاکستان کی قوم اور پاکستان کے ساتھ ہیں, نہ ہم کسی سیاست. وہ تو بلوچستان کے دورے پہ ہیں. بلوچستان ہمیں افیشل بیان نہیں آیا, وہی کہا ہے, آپ چیک کر لیں سر. اچھا, انہوں نے کہا ہے ہم پاکستان اس کی عوام کے ساتھ ہیں, نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہیں, نہ کسی سیاستدان کے ساتھ ہیں, نہ ہم کسی کے خلاف ہیں. گورنمنٹ والے تو بڑے پریشان ہوں گے بیان سن کے. سر دیکھیں میری بات سنیں, سب کو یہ پریشانی اور کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ریاست, آرمی, اسٹیبلشمنٹ صرف اپنے ملک اور اپنے عوام کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ. چلیں اس سے واپس آتے ہیں. فواد پہلے